وبالحق نزل، اتنا حصہ جو ہے جب کبھی کہیں پر بھی جسم میں درد ہو، جیسے ہاتھ کا درد، پیروں میں، کمر میں، تو اپنے سیدھے ہاتھ کو اس درد کے اوپر پھیرتے جائے، اتارتے جائے اور یہ پڑھتے جائیں وبالحق انزلناہ وبالحق، اس کو پڑھتے جائیں 7 مرتبہ 11 مرتبہ، انشاءاللہ العزیز وہ درد اتر کر چلا انشاءاللہ۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو گھر میں بیٹھ کر کے مانگ رہی ہے کہ مدد آ جائے، مدد آ جائے۔ اگر ایسی مدد آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر بدر تک نہیں جاتے، وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اللہ مشرکین کو ویسے ہلاک کر دیتا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ہاتھ اٹھا دیتے، احد کے سارے مشرکین ویسے ہی مر جاتے۔ میرے نبی اپنے گھر سے نکلے، صحابہ اپنے گھر سے نکلے، میدانوں میں آئے اور اپنی طاقت و قوت کا استعمال کیا، اس لیے کہ یہ امت کو بتانے کے لیے کہ امت کا مزاج ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی مصیبت آئی فاتحہ دلایا، دعا کیا، اللہ اس کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں اور اس کو ایسا ہو جائے، اس کو ایسا ہو جائے، چادر اوڑھ کے سو گیا۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے میرے عزیزو، اور اس خصوصیت کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ ایک بات، بہت مختصر سا وقت ہے، مولانا نے تو اس کو جلسہ بنا دیا، ورنہ تو یہ جمعہ ہی ہے، جمعہ الگ ہوتا ہے، جلسہ الگ ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، برسوں سے آپ اس عبادت خانے میں یا جہاں پر بھی اپنی پیشانی ٹیکنے کے لیے جاتے ہیں، بچپن سے تو آپ مسجدوں میں جا رہے ہوں گے، ایک مسجد ایسی کوئی مجھے بتا دو جہاں خدا کی کوئی تصویر لگائی گئی ہو، کہیں ہے؟ چلو یہاں نہیں ہے تو مولانا نے کبھی شکل بتائی ہے کہ اللہ ایسا ہوتا ہے، خدا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں بتایا۔ یہ پوری دنیا کی واحد قوم، ایک ہی قوم ایسی ہے جو بنا دیکھے سجدے میں چلی جاتی ہے۔ ہر قوم کو دنیا میں جا کر کے آپ دیکھنا، سرچ کر کے، سب کو جھکنے کے لیے کوئی نہ کوئی مورتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہیں پھر جھکتے ہیں، اور چاہے وہ کسی بھی دین میں ہو، سب نے اپنا اپنا کچھ نہ کچھ بنا رکھا ہے۔ عیسائی اگرچہ خدا کی عبادت کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مورتیاں بنا لی ہیں۔ یہودی اگرچہ اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، لیکن نبیوں کی مورتیاں انہوں نے بھی بنا رکھی ہیں۔ جتنے مذاہب ہیں انہوں نے سب نے اپنی اپنی جھکنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں بنائی ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ایک ہی قوم ہے، ایک ہی قوم ہے۔ اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری فضیلت میں قرآن کی شروع کی آیتوں میں فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج تک ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور لوگ یہ طعنہ مارتے ہیں کچھ، آپ ان مسجدوں میں آئے، کبھی خدا کی تصویر نہیں دیکھی، کبھی خدا کا کوئی چہرہ، کوئی اس کا آکار نہیں دیکھا اور نہیں سنا ہے، اور ہم بنا بھی نہیں سکتے۔ جو آنکھوں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا، بات سمجھ کے چلو۔ جو نظروں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا کسی چیز میں سما نہیں سکتا، وہ محیط نہیں ہے۔ اب دوسری بات، یہاں تک تمہاری زندگی باقی ہے۔ دوسری ایک بات، جب بھی آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، امام صاحب سے کیا قرات سنتے ہیں؟ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں تو بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، سن تو لیتے ہوں، جمعہ میں بھی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ آتے ہیں، رکعت باندھنے کے بعد امام جو ہے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ ہی پڑھتا ہے نا، سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب خاموشی سے سنتے ہیں، سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، سالوں سے۔ تو کبھی آج تک ایک مقتدی جو امام کے پائجامے کے پیچھے تو لگا رہتا ہے، امام کی ناڑی کہاں بندھی ہے وہ تو دیکھتا رہتا ہے، امام کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں یہ تو دیکھتا رہتا ہے، ایک بار بھی کوئی مقتدی آ کر کے نہیں کہا کہ بہت پرانی ہو گئی سورہ، کوئی نہیں تو پڑھو؟ کبھی کہا کسی نے؟ بلکہ حالت یہ ہے، کوئی نہیں کہتا امام سے کہ کیا مولانا ہر دن تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی ہو، ہر دن سورہ فاتحہ پڑھتے ہو؟ کوئی نہیں کہا کہ یہ پرانی ہو گئی، نیا کچھ لے کے آؤ، نہیں، بلکہ اگر امام نیا کرنے کی کوشش کرے تو قوم اس کو سیدھا کر دے گی۔ وہی پڑھو جو میرے نبی نے پڑھا ہے، وہی پڑھو۔ کیوں؟ آج تک کوئی بھی چیز جب ہم دیکھتے ہیں کنٹینیو، بریانی 4 دن کنٹینیو نہیں کھائی جا سکتی، 5 دن روز دال چاول بھی نہیں چلتا۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ ہر چیز اس کو بدل بدل کر کے چاہیے، نہیں چاہیے، لیکن اس میں کبھی نیا کا تصور بھی نہیں آتا۔ کیوں؟
ایک یہ چیز. دوسری چیز میں نے بتایا مسجدوں میں ہمارے قرآن وہی ہے, سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے امام, اس کے بعد چاہے قرآن میں کہیں سے بھی پڑھے سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہے, لیکن کسی مقتدی کو آج تک اس بات پر کوئی شکایت نہیں ہے. تیسری ایک اور چیز, تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک کلمہ ہے. تمہارے باپ کا کلمہ کیا تھا؟ اور دادا کا کلمہ کیا تھا؟ پردادا کا کلمہ کیا تھا؟ صدیوں سے ایک ہی کلمہ چل رہا ہے, ایک ہی کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ کبھی آپ نے اپنے ابا سے بھی نہیں پوچھا, مولانا سے بھی نہیں پوچھا, بہت سال ہو گئے کوئی نیا کلمہ تو لاتے ہیں, تھپڑ لگے گا کہ نیا نہیں اس میں یہی پرانا ہے. بلکہ حالت یہ ہے دوسرا کوئی ڈائلاگ ہو, کوئی گانا ہو, کوئی بھی چیز ہو, 4 مہینے 6 مہینے چل سکتی ہے, سال بھر 2 سال, اس کے بعد وہ سننے کو دل نہیں کرتا. آدمی چاہتا ہے یہ پرانا ہو گیا, اب کچھ نیا سناؤ. کلمہ طیبہ کو کوئی بھی امتی یہ نہیں کہتا پرانا ہو گیا. ارے 70,000 بار بھی پڑھیں تو اس میں جدت اور لذت اور آتی, کبھی پرانا نہیں ہوتا. یہ ایسی چیزیں تمہارے پاس ہیں, تمہارے پاس ہیں. یہ جمعہ کی جماعت, یہ قرآن کی حقانیت, یہ کلمہ طیبہ کی جدت جو ہر زمانے میں ہے, کیا یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والا ہے؟ کسی بھی جگہ پر تمہیں یہ چیزیں نہیں مل سکتی. ہر جگہ بہت کچھ بدلاؤ ہے. ہاں میں بتا سکتا ہوں چیلنج کے ساتھ, دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو, کھلا ہے کتابیں, اور ہم بتاتے ہیں اس کے کتنے کتنے نسخے ہیں, کتنے کتنے. بائبل میں آج کتنے نسخے, 70 سے زیادہ نسخے الگ الگ ملتے ہیں. یونان میں الگ ہے اور یورپ میں الگ ہے. جو انجیل, بائبل, اولڈ ٹیسٹامنٹ, نیو ٹیسٹامنٹ سب بدلی ہوئی ہیں. اور ہمارے ہاں کی کتابیں, ہمارے دیش میں جو بہت ساری مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں, ان میں بھی ہیر پھیر, ادھر ادھر بدلاؤ الگ الگ ہے. لیکن افریقہ سے لے کر امریکہ تک, ہند سے لے کر کے آپ کسی بھی کونے تک جاؤ, قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے, والناس پر ہی ختم ہوتا ہے. فرقے بہت ہوئے دین میں, اسلام میں بہت سارے فرقے ہوئے, لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں آیا. قرآن کے 30 پارے اور 114 سورتیں جو صحابہ کے زمانے میں تھی وہ آج بھی وہی موجود ہے. اس کلام پاک پر کسی کا اثر کیوں نہیں ہوا آج تک؟ کوئی قرآن نہیں بدل پایا, کوئی ایک پارا تو چھوڑو, ایک سورہ تو چھوڑو, ایک حرف بھی نہیں بدل پایا. زبر زیر اور نقطے بھی اس کے بدل نہیں پائے. 1400 سال سے ایک کتاب چلی آ رہی ہے, اس کتاب کو کوئی نہیں بدل پایا. اے مسلمانوں, میں تمہیں یہ فخر والی باتیں بتا رہا ہوں, اس سے بڑھ کر کے دولت جاؤ ڈھونڈ کر کے نکالو, کسی کے پاس نہیں مل سکتی. پھر تم کس بات کے مایوسی میں جیتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اتنی بڑی دولتیں جس کے پاس ہے اسے سر جھکا کر نہیں, سر اٹھا کر جینا چاہیے. دنیا میں سر اٹھا کر کے جیو. اللہ رب العزت کے دی ہوئی یہ ساری نشانیاں تمہارے پاس موجود ہے. چلو ہم کہانیوں, جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہانیاں ہیں, غوث پاک کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے, غریب نواز کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ سناؤ تو کہتے کہانی ہے. تم کو یہ لگتا ہے پرانی باتیں کہانیاں ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن جو قرآن آج تک موجود ہے اس کا جواب تو لا کر کے دے دو. یہ جو قرآن ہے یہ تو کہانی نہیں, تمہارے پاس ہے. اور قرآن جگہ جگہ چیلنج کرتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر ہمت ہے تو اس کی طرح کی ایک سورہ بنا کر کے لاؤ. اور یہ 1400 سال پہلے کیا ہوا چیلنج ہے. آج تو دنیا بہت ترقی کر چکی ہے, ٹیکنالوجی میں کہاں تک جا چکی ہے. پیٹروٹ میزائل اور منٹوں میں ادھر سے ادھر سفر کرنے والے, ان سارے ٹیکنالوجی کے بادشاہوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ایک قرآن کیوں نہیں بنا پاتے, کیوں نہیں لائے؟ میرے عزیزو, اللہ کا یہ وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے رسول پاک آپ کہہ دیں سارے انسان مل جائیں, سارے جنات مل جائیں, سب مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے ایسا قرآن بنانا چاہیں, اللہ فرماتا ہے تب بھی وہ نہیں لا سکیں گے, نہیں لا سکیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. تو آج تک جو اس کتاب کا مثل نہیں لا سکا وہ کتاب تمہارے پاس ہے, وہ قرآن تمہارے پاس ہے. مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کے دولت اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے دولت کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ زندہ جاوید معجزے ہیں. اب یہ سب چیزوں کے بعد پھر میں آپ سے اخیر میں اتنا کہنا چاہوں گا, جس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں اس کو اعلیٰ حضرت کی یہ بات سننا چاہیے.
आला हजरत क्या कहते हैं, सूना पास है, सूना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। 3 बार सूने का लफ्ज इस्तेमाल किया। सूना पास है तेरे, इसका मतलब क्या है, गोल्ड। सूना पास है, सूना बन है, बन कहते हैं जंगल को। सूना जंगल सुना है ना, खाली पड़ा हुआ जंगल है जहां दरिंदे, उसको सूना जंगल कहते हैं। यानी सूना पास है तेरे, गोल्ड पास है, और जंगल वाला राज है, और ऐसे वक्त में सो करके रहना ये तो जहर है, उठ प्यारे। ऐसे वक्त में सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। और ये दुनिया का हाल ये है, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश। 3 लफ्ज आला हजरत ने कहा। ये दुनिया कैसी है मालूम है, ये कातिल है, ये डायन है, ये शोहर कुश है। ऐसी औरत के ये 3 लकब है। कातिल मतलब मर्डर करने वाली, और डायन कहते हैं वो औरत जो रोज शोहर बदलती हो, रोज शोहर बदलती हो, उसको डायन कहते हैं। ये औरत के लिए गाली है। और शोहर कुश किसको कहते हैं, शोहर बदलने वाली तो डायन है, लेकिन अपने ही शोहर को मार देती हो वो शोहर कुश है। दुनिया को आला हजरत कहते हैं तीनों चीजें ये दुनिया के अंदर है। जो इससे मोहब्बत करता है, जो इसके पीछे भागता है, ये दुनिया उसको मर्डर करती है, उसका कत्ल करती है, और फिर बदल लेती है, दूसरा आ जाता है। आज लाख रुपए तुम्हारे जेब में, कल ये पैसे किसी और के जेब में। ये रोज बदलती है अपना आशिक, और फिर जो इससे इश्क करता है उसको मार भी डालती है, मार डालती है। आला हजरत फरमाते शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मेरे अजीजों, इसलिए मैं कहता हूं जिसके पास इतनी कीमती चीजें हैं उसे सोना जेब नहीं देता, उसे गफलत की नींद जेब नहीं देती, उसे बुज़दिली अच्छी नहीं लगती। इसलिए जियो तो शेरों की जिंदगी जियो। और मेरे इलाके के शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। बुज़दिलों की तरह घुट घुट करके लंबा जीने से बेहतर है अलल ऐलान 1 दिन जी करके चले जाएं। इसलिए कि हमें पता है तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। आपको डर किस बात का, आप मुजरिम कौम से हैं, आप चोर कौम से हैं, आपका क्या खौफ है, किस बात का डर है? क्या कुरान झूठा है? क्या अल्लाह तबारक व तआला की शान में कोई कमी है? मेरे नबी पाक के अखलाक में कोई कमी है? सब कुछ तुम्हारे पास अच्छा है, तो फिर डरना और सहमना क्या? मेरे अजीजों, आप सब अगर इस बात का इंतजार करते रहें, जैसे कहते हैं हालात बहुत बुरे हैं, हालात बड़े खराब हैं, एक बात याद रखो, जो बंदा ये सोचता है कि पूरी ट्रैफिक खाली हो तब मैं ड्राइविंग सीखूंगा, तो फिर वो बूढ़ा वैसे ही हो जाएगा। हाँ, गाड़ी चलाना सीखना है तो ट्रैफिक में आओ, आपको उसी में सीखना पड़ेगा। इधर उधर के अड़े टीड़े आते ही रहेंगे, उनके बीच में ही तुम ड्राइवर बन सकते हो। चलना सीखो, और इन्हीं हालात से गुजर करके निकलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला कुव्वत के साथ तुम्हें जमा फरमाएगा। वो कौम कभी कामयाब नहीं होती जो घर में बैठ करके मांग रही है कि मदद आ जाए, मदद आ जाए। अगर ऐसी ही मदद आती तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 को लेकर बदर तक नहीं जाते, वो मदीने में बैठकर दुआ करते तो अल्लाह मुशरिकीन को वैसे ही हिलाक कर देता। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से हाथ उठा देते, उहद के सारे मुशरिकीन वैसे ही मर जाते। मेरे नबी अपने घर से निकले, सहाबा अपने घर से निकले, मैदानों में आए और अपनी ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल किया, इसलिए कि ये उम्मत को बताने के लिए कि उम्मत का मिजाज ऐसा ना हो कि कुछ भी मुसीबत आई, फातिहा दिलाया, दुआ किया, अल्लाह उसके मुंह में कीड़े पड़ जाएं और इसको ऐसा हो जाए, उसको ऐसा हो जाए, चादर ओढ़ के सो गया। मेरे अजीजों, ये मुजाहिदीन की जिंदगी नहीं है। मुजाहिदीन की जिंदगी ये नहीं होती।
مومنین کی زندگی بھی یہ نہیں ہوتی، بلکہ مومنین کی زندگی یہ ہے جب تک اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے حق بات کا اعلان کر کے جاؤ۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو تو کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ایک بار صرف اگر امام حسین سمجھوتا کر لیتے تو ان کا پورا خاندان بچ گیا ہوتا۔ ان کا خاندان بچنا کیا، مدینے کی گورنری مل جاتی، بہت بڑی وزارت مل جاتی، لیکن حسین اعظم کا مزاج یہ تھا، نہیں، جب کفر و شرک یا فسق و فجور چھا رہا ہو اس وقت سمجھوتے نہیں کیے جاتے، اس وقت میدان میں نکل کر حق بات کا اعلان کیا جاتا ہے، چاہے گردن بھی چلی جائے۔ حسین کا یہ مزاج ہے، ہم یہی اعلان کرنا چاہتے ہیں، اگر گردن چلی بھی جاتی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پروانے ہیں اور شمع کے اطراف مٹنا ہی پروانے کا کام ہے، شمع کے ارد گرد مٹ جانا ہی پروانے کا کام ہے، اور ختم ہونے سے کسی کے اسلام ختم نہیں ہوتا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ چیزیں راستوں پر یا جلسوں پر اس طرح علل اعلان کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ جب کوئی درندہ چھیڑتا ہے تو ہمیں پھر اظہار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نہ پوچھے آپ سے تو بتانا ضروری تو ہے نہیں، لیکن جب اگر کوئی چھیڑے تو پھر ہمیں بتانا واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔